کن صورتوں میں جائز ہے، یعنی کب تیمم کی اجازت ہوگی، تو اس کا بیان چل رہا تھا۔ سب سے پہلا سبب ہے کہ اگر بیماری ہے بندے کو، کہ جس بیماری میں پانی نقصان کرتا ہے، وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو پانی نقصان دے گا، اور اس کو کیسے پتہ ہے کہ پانی نقصان دے گا؟ اس کے اپنے تجربے میں یہ بات آ چکی ہو، یا مسلمان خوف خدا رکھنے والا ماہر طبیب یعنی ڈاکٹر اس کو کہے کہ اگر تم پانی استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، تو اس صورت میں بندے کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر مسلمان حکیم نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کافر ڈاکٹر نے کہا ہے، تو پھر اس کے کہے کا اعتبار نہیں ہے، یہ وضو کرے گا اور غسل کرے گا۔ اور اگر اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ ماہر نہیں ہے تو بھی اس کے روکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ پانی استعمال کرے۔ اور اگر اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ خوف خدا والا نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس ڈاکٹر کے کہنے کا بھی اعتبار نہیں ہے، یہ وضو کرے گا، غسل کرے گا۔ ہاں، اب جو ہے اس نے غسل کیا، وضو کیا، اور اس کو پانی نے دیا نقصان، ڈاکٹر کافر تھا یا تھا تو مسلمان لیکن فاسق و فاجر ہے، یا وہ ابھی پورا ڈاکٹر نہیں ہے، آدھ ادھورا ڈاکٹر ہے، اس نے منع کیا تھا، شرعاً اس کو حکم ہے کہ یہ اس کے کہنے کی وجہ سے پانی کا استعمال ترک نہ کرے، یہ وضو کرے، اور اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب اس نے جب غسل کیا یا وضو کیا اور یہ ہو گیا بیمار، بیماری میں ہو گیا اضافہ، تو اب یہ اس کے تجربے میں بات آ گئی، اب یہ کیا ہو گیا، اس کے تجربے میں بات آ گئی، اب نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ تیمم کر لے، کیونکہ اس کو اس کے تجربے میں یہ آ چکا ہے کہ اس بیماری میں اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میری بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو اب اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ دوسرا سبب تھا کہ وہاں چاروں اطراف میل میل کا جو فاصلہ ہے اس میں پانی موجود نہ ہو، ٹھیک ہو گیا، تو اگر چاروں اطراف میں ایک ایک میل کے فاصلے کے اندر پانی نہیں ہے تو اب اس کو اجازت ہے کہ یہ تیمم کر لے۔ اب اس کے ہم نے دو چار مسائل اس پر سنے تھے، ایک دو اور ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی کے پاس زمزم شریف ہے، آب زمزم، اور اس نے رکھا ہوا ہے تبرک کے لیے یا مریض کو پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ جس کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو اب اگر چاروں اطراف اس کو پانی نہیں مل رہا تو زمزم شریف سے ہی وضو کرے گا، اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہ ہو، پہلے تھا کل جو ہم نے مسئلہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، سنا تھا کہ اگر 1 میل کے علاقے کے اندر پانی ہونے کا غالب گمان ہو تو اس پہ واجب ہے کہ یہ پہلے پانی کو تلاش کرے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب غالب گمان ہو کہ پانی موجود ہوگا، اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ پانی نہیں ہوگا، اگر غالب گمان ہو کہ پانی ایک ایک میل کا جو چاروں اطراف کا علاقہ ہے اس میں پانی نہیں ہوگا، غالب گمان یہ ہے، تو پھر اس پر تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، اس پر تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر گمان کسی طرح بھی غالب نہ ہو بلکہ جو ہے وہ 50-50 ہو سکتا ہے پانی ہے، ہو سکتا ہے پانی نہ ہو، تو اب تلاش کر لینا مستحب ہے، تلاش کر لینا مستحب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اگر بغیر تلاش کیے
اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ تلاش کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ مستحب تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب 3 صورتیں ہوں گی۔ اگر اس 1 میل کے علاقے میں پانی ہونے کا غالب گمان ہو تو پانی کو تلاش کرنا واجب ہے، تلاش کرنے سے پہلے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر پانی نہ ہونے کا غالب گمان ہو تو تلاش ضروری نہیں ہے، تیمم کرے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر 50-50 ہے، ہو سکتا ہے پانی ہو سکتا ہے پانی نہ ہو، تو پھر مستحب یہ ہے کہ یہ پانی تلاش کر لے، اور اگر اس نے نہ بھی کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے اس نے مستحب کو ترک کیا ہے، اور مستحب کا ترک کیا کہلاتا ہے؟ خلاف اولا۔ یہ شروع کے درسوں کے اندر ہم نے 11 جو ہیں تھیں اصطلاحات، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نہ آبادی میں ہو اور نہ آبادی کے قریب ہو اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے، نہ تو وہ پانی کے قریب تھا، نہ آبادی کے قریب تھا، نہ ہی آبادی میں تھا، اس کے پاس پانی تھا لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ میرے پاس پانی ہے، ٹھیک ہو گیا، وضو نماز کا وقت آیا، وہ پریشان ہو گیا کہ یار اب پانی وضو کہاں سے کروں، وہ ذہن سے اتر گیا کہ میرے پاس بھی پانی ہے، تو فرمایا کہ اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ کب؟ کہ جب یہ نہ آبادی میں تھا نہ ہی آبادی کے پاس تھا، دور ویرانے میں تھا، جنگل میں تھا، صحرا میں تھا، وہاں جو ہے اس کے ساتھ یہ اگر صورت پیش آئی ہے۔ اور اگر یہ آبادی میں ہے یا آبادی کے قریب ہے تو پھر یہ نماز کا اعادہ کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا وضو کر کے، ٹھیک ہے جی۔ آبادی سے پانی مل جائے گا، آبادی کے اندر اگر ہے تو بھی پانی مل جائے گا، آبادی کے قریب ہے تو آبادی کے اندر چلا جائے اور پانی وہاں سے لے لے اور اس سے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، سفر مثال کے طور پہ اکٹھے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر گمان ہو کہ میں اس سے پانی مانگوں گا اور یہ مجھے دے دے گا، میں سے اگر پانی مانگوں تو یہ پانی دے دے گا، تو پھر اس سے پانی مانگے، اس سے پانی مانگے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پانی مانگے، اگر وہ دے دے تو وضو کر لے، اگر وہ انکار کر دے تو پھر تیمم کر لے۔ بات سمجھ؟ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں اس سے یعنی کہ دوست یعنی کہ قریب کا ساتھ والا دوست ہو سکتا ہے جو پانی دے مانگے گا تو وہ دے دے گا، یا کوئی جان پہچان نکل آتی ہے، یا ویسے ہی لگتا ہے یار یہ شریف سا بندہ ہے، ہاں جی یہ خوف خدا والا ہے، یہ ماشاءاللہ بارش ہے، اس سے مانگوں گا کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے مجھے پانی دے دیں تو یہ دے دے گا، تو یعنی کسی طرح اگر گمان میں ہے کہ اس سے پانی مانگوں گا یہ دے دے گا تو پھر اس سے پانی مانگنا ضروری ہے، اس سے پانی مانگے اور جو ہے وہ وضو کرے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے پانی نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد مانگا اور اس نے دے دیا، یعنی اس کے گمان میں تھا کہ اس سے پانی مانگوں گا یہ دے دے گا لیکن اس نے مانگا ہی نہیں، تیمم کیا نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب اس سے مانگتا ہے یار پانی دینا، اس نے دے دیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یا اس نے خود ہی دے دیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے مانگا تو اس نے دے دیا، یا اس نے مانگا ہی نہیں تھا اور اس نے خود ہی دے دیا، ان دونوں صورتوں میں وہ وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے۔ وہ جو پہلے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ نماز کافی نہیں ہے، اب وضو کرے گا اور نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ اور
آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس سے پانی مانگا تھا اور اس نے نہ دیا، یعنی اس کے گمان میں تھا میں پانی مانگوں گا یہ دے دے گا، لیکن جب اس نے پانی مانگا اس نے نہیں دیا، تو اب اس نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے، تو اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح گمان تھا کہ اس سے پانی مانگوں گا یہ دے دے گا، لیکن مانگا نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد مانگتا ہے کہ یار پانی دینا، اور اس نے نماز کے بعد بھی پانی نہیں دیا، تو بھی نماز ہو جائے گی۔ پہلے گمان تھا کہ میں عقیل سے پانی لوں گا یہ دے دے گا، لیکن میں نے نہیں لیا، میں نے کر لیا تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا عقیل بھائی ذرا پانی دیجیے گا، عقیل نے کہا کہ میں پانی نہیں دوں گا، تو میری تیمم والی نماز ہو گئی۔ اور اگر عقیل نے مجھے پانی دے دیا تو تیمم والی نماز کافی نہیں ہے، اب اس پانی سے میں وضو کروں گا، وضو کر کے نماز ادا کروں گا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی جی؟ یہ مثال کے طور پر عقیل بھائی کا نام لیا ہے، ورنہ وہ حسن ظن ہے، کھلے دل کے مالک ہیں، ان سے مانگا جائے گا وہ دے دیں گے جب کبھی پریشانی ہوگی پانی کی۔ ہاں جی عقیل بھائی، آگے دیکھیے گا، آگے فرماتے ہیں کہ تیسرا سبب، دو سبب پہلے ہو گئے تھے، بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ پانی کا استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو تیمم کی اجازت ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ پانی 1 میل کے علاقے میں موجود ہی نہ ہو، یا ہو تو جس کے پاس ہے وہ دے نہیں رہا، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو ایسی صورت کے اندر اجازت تھی کہ یہ تیمم کر لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے، یہ بیمار نہیں ہے، یہ تندرستی ہے، اور 1 میل کے اندر پانی نہ ہونے والی بھی صورت ہے نہیں ہے، بلکہ پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، بیماری بھی نہیں ہے، پانی بھی ہے، لیکن صورت حال یہ کہ سردی اتنی ہے کہ اگر نہائے گا تو مر جائے گا، ٹھنڈی اتنی ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، اور ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ نہانے کے بعد یہ لحاف پہن لے یا کوئی موٹی چادر کپڑا، ہاں جی جرسی کوٹ وغیرہ پہن لے گا کہ جس سے سردی سے بچ جائے، نہ ہی ایسی صورت ہے کہ آگ ہے کہ جس کو تاپ لے، نہ آگ ہے، نہ لحاف ہے، نہ بستر ہے، نہ جرسی ہے، نہ سویٹر ہے کہ جو اس کو سردی سے بچائے، اور اب یہ نہائے گا تو یقینی بات ہے کہ یہ ٹھنڈ سے مر جائے گا یا شدید بیمار ہو جائے گا، ویسے ابھی بیمار نہیں ہے، ابھی یہ ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں ہے کہ جسے نہانے کے بعد اوڑھے اور سردی کے ضرر سے بچے، ضرر یعنی نقصان، نہ آگ ہے کہ جسے تاپ سکے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سخت سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اور نہانے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا کپڑا یا گرم جسم کو گرم کرنے والی کوئی شے بھی نہیں ہے، آگ وغیرہ، بستر وغیرہ، رضائی وغیرہ کہ جس کے اندر میں کچھ دیر رہوں یا آگ کے پاس رہوں تو میں سردی سے بچ سکوں گا، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ آگے دیکھیے گا، اگلا سبب چوتھا، فرماتے ہیں کہ دشمن کا خوف ہے، یعنی کہ یہ دشمن سے چھپا ہوا ہے، اس طرح کے بارڈر کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے، یا ویسے کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، گاؤں میں، شہروں میں ادھر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پانی کے پاس جاؤں گا تو اس کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور دشمن جو ہے وہ مجھے جان سے مار دے گا، یا میرے ہاتھ بازو جو ہے وہ ٹانگیں کوئی شاید میرے توڑ دے گا، تو اب بھی اس کو اجازت ہے کہ یہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ دشمن کا خوف ہے تو کہ اس کی نظروں میں آ جاؤں گا اور وہ مجھے مار ڈالے گا یا میرا مال جو ہے وہ چھین لے گا، جس طرح چور ڈاکو وغیرہ، ہاں جی رستے میں اس نے روکا ہوا ہے، مسافروں کو روک رہا ہے، یہ بھی پہنچ گیا، اس کا ارادہ تھا میں ٹوانے جا کر جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھوں گا، تو اب اس کو پتہ ہے کہ چوروں نے رستہ روکا ہوا ہے،
اب میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں کہ آگے جا نہیں سکتا، ہاں جی، اور پیچھے جانا بھی میرا ممکن نہیں ہے، مشکل جو ہے یہ سائڈ پہ ہو کے چھپ گیا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے ہلا تو میں ان کی نظروں میں آ جاؤں گا، وہ میرا مال چھین لیں گے یا وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے، اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے۔ اب کیا کرے؟ اب پانی تو وہاں ہے نہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پاک مٹی ہی سے تیمم کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور ساری روئے زمین ہمارے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ سجدہ گاہ۔ سبحان اللہ۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ساری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دی گئی ہے اور پاک بھی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ بیچارہ غریب جو ہے نا، یہ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنی جگہ سے ہلانا، قرض خواہ ادھر ہی ہے، وہ مجھے پکڑ لے گا، اور پکڑ کر کے وہ مجھے گرفتار کر لے گا، یا وہ مجھے جو ہے وہ حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے کر دے گا، یا کوئی ایسی صورتحال۔ تو اب اس سے بچ رہا ہے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلا وضو کرنے کے لیے تو اس کی نگاہوں میں آ جاؤں گا، یہ مجھے پکڑ لے گا، تو اب یہ پاک مٹی ہی سے تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے۔ یا اس کو پتا ہے کہ اگر میں پانی کی طرف جاؤں گا تو رستے میں سانپ ہے، یا رستے میں شیر ہے، یا رستے میں کوئی زہریلا جانور یا درندہ وغیرہ ہے کہ جو اس کی جان کو نقصان پہنچائے گا۔ پانی سامنے ہے یا 1 میل کے اندر ہے، لیکن وہاں جانے میں جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کر لے، پانی کو حاصل کر کے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، تیمم کرے، نماز پڑھے۔ یا اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ بیوی بچے ہیں، میں اگر پانی تک جاؤں گا ان کو یہاں چھوڑ کر، کوئی فاسق و فاجر جو ہے وہ میری عزت پر حملہ کر دے گا، ٹھیک ہو گیا جی، بچوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے بچے کو کوئی لے جائے یا میرے گھر والوں کی عزت پہ کوئی حملہ کرے، تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یا یہ خود عورت ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ پانی لینے کے لیے نکلی تو فاسق و فاجر لوگ جو ہے وہ مجھے تنگ کریں گے، جو ہے وہ میری عزت و عصمت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی، تو اب اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یا یہ بندہ امرد ہے، امرد یعنی خوبصورت لڑکا جس کو داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی، تو اب امرد جو ہے اس کو بھی حکم ہے کہ اگر اس کو اپنی عزت کے داؤ پہ لگنے کا اندیشہ ہو تو یہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ یہ چوتھا سبب تھا جس میں جان کا خوف ہے، یا اپنے مال کا خوف ہے، یا اپنے گھر والوں کا خوف ہے، یا اپنی عزت و آبرو کا خوف ہے۔ ان چاروں وجوہات پر بھی تیمم کی اجازت ہے۔ بات سمجھ آ گئے؟ تو چوتھا سبب ہو گیا خوف کسی قسم کا بھی، جان کا خوف، عزت کا خوف، گھر والوں کا خوف، یا اپنے مال کا خوف۔ تو اگر خوف کا صحیح اندیشہ ہے کہ میں پانی کی طرف اگر جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا، یا میرا مال لوٹ لیا جائے گا، یا میرے گھر والوں کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی، یا میری اپنی عزت جو ہے یہ داؤ پہ لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ چوتھا سبب سمجھ آ گیا؟ ہاں جی۔ تیسرا سبب تھا کہ تندرست بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن پانی استعمال کرے گا تو مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، اور سردی کے ضرر سے بچنے کے لیے کوئی آگ وغیرہ، لحاف، رضائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی تیمم کی اجازت تھی۔ اچھا جی، آگے پانچواں سبب ہے کہ مثال کے طور پہ جنگل میں جا رہا ہے یا ویرانے میں جا رہا ہے، وہاں پر پہلے ہوتے تھے کنویں، یہ اسی کا مسئلہ ہے، اس کو آپ جدید جو ہے وہ دور کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کنواں ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی یا ڈول نہیں ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی یا ڈول نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں جدید دور کے اندر کہ ٹیوب ویل لگا ہوا ہے لیکن بجلی نہیں ہے، ٹیوب ویل لگا ہوا ہے لیکن سولر پلیٹیں نہیں ہیں۔ اگر سولر پہ وہ ٹیوب ویل لگا ہوا ہے کہ جس
के जरिए पानी ने सतह जमीन पे आना है। पहले होता था कुएं के अंदर वो डोल रस्सी के साथ बांध के तो उसमें पानी भर के खींचते थे और पानी जो है जमीन की सतह पर आ जाता था। तो फरमाते हैं कि अगर पानी मौजूद है, यानी कुएं के अंदर पानी मौजूद है लेकिन रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, रस्सी है, छोटी है जो पानी तक पहुंच नहीं रही, और वहां पर कोई ऐसा नहीं है जो उसकी मदद करे, यानी करीब कोई किसी का घर हो जहां से रस्सी मिल सकती है, हाँ जी, तो ऐसी सूरत कोई नहीं है। तो अब बावजूद इसके कि ये कुएं के पास है, क्योंकि पानी पर कुदरत हासिल नहीं है, इसलिए इसको तयम्मुम की इजाजत है। बात समझे? तो इसी तरह नलका है लेकिन नलके का जो हथी है, दस्ती है, वो खराब है, अब पानी कैसे आए भाई? या मोटर लगी हुई है, पंप लगा हुआ है, या जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन उसको चलाने के लिए बिजली नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, या पीटर नहीं है, जिस चीज के जरिए वो उसने पानी ने सतह जमीन पे आना है, तो अब इसको तयम्मुम की इजाजत होगी। अब इसी पे जो है वो बयान फरमाते हैं कि अगर जंगल में डोल या रस्सी वगैरह नहीं है कि पानी भरे कुएं वगैरह से, तो तयम्मुम जायज है। अगर हमराही के पास डोल रस्सी है, हमराही यानी जो साथ है इसके, उसके पास डोल या रस्सी वगैरह है, और वो कहता है कि ठहर जा जरा मैं पानी भर लूं, इसके बाद जो है वो मैं आपको डोल रस्सी दे दूंगा, तो इस पर मुस्तहब है कि ये इंतजार करे, और जब वो फारिग हो जाए तो उससे डोल रस्सी लेकर के पानी निकाले और वुजू करे और नमाज अदा करे। और फरमाते हैं कि अगर रस्सी छोटी है कि पानी तक नहीं पहुंचती, मगर इसके पास कोई कपड़ा वगैरह है कि वो रस्सी के साथ बांध करके उसको लंबा कर लेगा और डोल जो है वो पानी तक पहुंच जाएगा, तो अब ऐसी सूरत में वो जो कपड़ा है, मिसाल के तौर पर रुमाल है उसके पास या इमामा शरीफ है, तो अब उसको साथ बांध के जो है वो पानी जो है वो हासिल करे और हासिल करके वुजू करे, इसके लिए तयम्मुम करना जायज नहीं होगा। आप समझे? रस्सी को अगर बड़ा करने का जरिया है, कोई कपड़ा है या कोई इमामा है, कोई दुपट्टा है, ठीक हो गया, तो उसको बांध करके जो है वो पानी तक अपनी डोल को पहुंचाए और पानी खींच ले, वुजू करे उससे। छठा सबब, अब ये पांचवा था कि कुएं के पास मौजूद है, ट्यूबवेल के पास मौजूद है, नलके के पास मौजूद है, पंप के पास मौजूद है, लेकिन जिस शय ने पानी खींच के लाना है वो है ही नहीं, उतार गया है, और इसमें उसको पानी नहीं मिल रहा कि जो पानी थोड़ा सा डाले और उसको पानी ऊपर को ले आए। तो अब ये वो सूरतें हैं कि पानी के पास तो है लेकिन पानी को जिस चीज ने खींच के लाना है वो इसके पास नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर 1 मील के अंदर अंदर भी पानी इसको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए तयम्मुम करना जायज है। छठा सबब है, पानी इसके पास मौजूद है लेकिन खतरा है प्यास का। खतरा किसका है? प्यास का। मिसाल के तौर पर सफर है, पहले होते थे सफर हफ्तों हफ्तों के, महीनों महीनों के, लंबे 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 सफर होते थे। अब इसको पता है कि सफर जो है वो मेरा 1 हफ्ते का है और इस पूरे रास्ते में कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, जिस तरह पहले सहराओं के सफर होते थे। तो अब अगर मैं ये पानी वुजू के लिए इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं फिर हफ्ता पानी पीऊंगा कहां से? ठीक हो गया जी, पानी इसके पास है और वुजू भी हो सकता है, उससे गुस्ल भी हो सकता है, लेकिन फिर ये पिएगा कैसे? तो अपनी प्यास का खौफ है या अपने साथी की प्यास का खौफ है या अपने जानवर की प्यास का खौफ है, हत्ता कि अगर कुत्ते के भी प्यास का खौफ है कि जिसको पालना जायज है जी, वो कुत्ता के जिसका रखना जायज है और इसने साथ रखा हुआ है हिफाजत के लिए, सामान की हिफाजत के लिए, तो अगर किसी के भी प्यास के साथ तड़प के मर जाने का अंदेशा है और उसको पता है कि इस रास्ते के अंदर कहीं भी पानी मौजूद नहीं है, तो बावजूद इसके कि इसके पास पानी है, शरीयत मुताहरा ने इसको इजाजत दी है कि ये तयम्मुम कर सकता है।
یہ تیمم کر سکتا ہے. یہ چھٹا سبب ہے. فرماتے ہیں کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے، یعنی وضو اور غسل کے اندر اگر اس کو استعمال کرے تو یا تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے پیاسا رہ جائے گا، اور اپنی یا ان میں کسی کی پیاس، خواہ وہ فی الحال پیاس موجود ہو یا آئندہ پیاس ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، تو اور وہ راہ ایسی ہے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو ان صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے. یعنی اپنی پیاس کا خوف ہے ابھی، یا شام کو لگ جائے گی، صبح لگ جائے گی، پرسوں لگ جائے گی، کل لگ جائے گی، اور سفر اتنے دنوں کا ہے، اس دوران پانی بھی نہیں ملے گا، تو اپنی پیاس کا خوف ہو تب بھی تیمم جائز، اپنے مسلمان بھائی کی پیاس کا خوف ہو تب بھی تیمم جائز، یا جانوروں کی پیاس کا خوف ہو تب بھی تیمم جائز، اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے فرماتے ہیں اسی پہ، کہتے ہیں کہ اگر پانی موجود ہے، پیاس وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی پانی وافر ہے، کہ اس میں اگر مثال کے طور پہ 5 دنوں کا سفر ہے، 5 دن کے ہم جو ہے وہ پیاس کا پانی نکال لیں نا پینے والے، پینے کے حساب سے، تو باقی جو بچ جاتا ہے تو لیکن وہ اتنا ہے کہ وہ آٹا گوندنے میں کام آئے گا. اتنے دنوں کا سفر میں کھانا پکانا بھی تو ہے نا، وہ آٹا گوندنے میں کام آئے گا، تو اب بھی تیمم کی اجازت ہے، کیونکہ اگر آٹا نہیں گوندیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، تو پھر بھوک سے مر جائیں گے. تو اس لیے اگر آٹا گوندنے کی حاجت ہے تو، اور پانی اتنا ہی ہے کہ یا آٹا گوندیں گے یا وضو کریں گے، تو فرمایا کہ وہ وضو کی جگہ تیمم کر لے اور اس پانی کو آٹا گوندنے میں استعمال کر لے. لیکن اگر شوربہ بنانے کی ضرورت ہے، پانی ہے، آٹے کے لیے بھی کافی ہے، پینے کے لیے بھی کافی ہے، لیکن ارادہ ہے کہ اس سے شوربہ تیار کیا جائے گا، سالن بھی تو بنانا ہے نا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر شوربے کے لیے بچا کے رکھا ہے تو اب تیمم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سوکھا آٹا تو ہم کھا نہیں سکتے، سوکھا آٹا نہیں کھا سکتے، اس کو تو پکانے کے لیے گوندنا پڑے گا، لیکن سالن بغیر شوربے کے ہم کھا سکتے ہیں. اب شوربہ کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب تیمم جائز ہو، خشک سالن بھی کھا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے جب بھی تیمم جائز ہے، اور شوربے کی ضرورت ہو تو اب تیمم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک؟ آگے انشاءاللہ یہ ہمارے 6 اسباب ہو گئے، 4 اور رہ گئے، پھر ہمیں اتنا پتہ چل جائے گا کہ کن صورتوں میں تیمم کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے سنتیں کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر وائٹ بورڈ کا بھی استعمال کریں گے، بلکہ یہ 10 اسباب جو ہے نا ان کو بھی ہم ترتیب کے ساتھ وائٹ بورڈ پر لکھ دیں گے. سلامی بھائی اس کو نوٹ بھی کرتے رہا کریں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً فرمان ہے قید العلم بالقلم، کہ قلم کے ذریعے علم کو قید کر لو، قلم کے ذریعے علم کو قید کر. اب وہ باتیں جو ہم نے زمانہ درس نظامی میں پڑھی تھی نا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں سال، وہ جو رجسٹر میں لکھی ہوئی ہیں، یہ اگلے دن جو ہے وہ لائبریری کی سیٹنگ کر رہا تھا تو ایک رجسٹر میں نے وہ کھول لیا. اب وہ استاد صاحب نے جو باتیں بیان کی تھی درجے میں بیٹھ کے کلاس میں وہ لکھی ہوئی تھی، اب وہ اس زمانے میں پہنچ گیا، وہ تازہ ہو گئی. تو اسی طرح آپ کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں کو لکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ چند سالوں بعد 10 سال بعد بھی آپ کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا. زبانی حافظے پر اعتماد نہ کیا کریں، باتیں بھول جاتی ہیں، باتیں بھول جاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں، یہاں پر محفوظ کر لیں، یا جو ہماری ویڈیو بنتی ہے اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ پیج پہ جا کر کے ویڈیو کو دیکھ کے تو اس میں سے بھی سن کے جو آپ لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.